السلام علیکم جناب، اس وقت ہماری روانگی ہے، ہم اس وقت بلکہ بحریہ ٹاؤن سے باہر کی طرف نکل رہے ہیں اور پھر بحریہ ٹاؤن میں آئیں گے تو بھی معاملات آپ کو دکھائیں گے، حوالہ آپ کو دکھائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اتنی خوبصورت کوئی سوسائٹی بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح کا یہاں ماحول ہے، جس طرح سے یہاں صفائی ہے، یہاں پر جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے مسائل نہیں ہیں، یعنی پانی بجلی گیس کے مسائل نہیں ہیں، یہاں پر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے ڈسپلن بہت ہے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جو آسانیاں فراہم کی جانی چاہیے وہ کچھ عرصے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پتہ نہیں ملک ریاض صاحب کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے کہ یہاں کے رہائشیوں کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو درپیش ہیں اور اس پر کچھ لوگوں کا احتجاج بھی ہوا ہے، کچھ لوگوں کی شکایتیں بھی ہیں، جن میں ایک بات تو یہ کہ یہاں پانی اور بجلی پر فکس چارجز بھی لگائے گئے ہیں بلوں کے علاوہ۔ ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ اس بات پر نالاں ہیں اس ملک میں کہ بجلی کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے بعد جب دیکھنے میں یہ آئے گا کہ یہاں ان ریٹس کے ساتھ پھر آپ کو یہاں فکس ریٹ بھی ملیں گے۔ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ایک مہنگی، آپ اس کو سوسائٹی کہیں یا سٹی کہیں، ایک مہنگا شہر ہے۔ یہاں گوشت آپ کو مہنگا ملے گا، یہاں دودھ آپ کو جو کمشنر کراچی کے ریٹ سے اس سے مہنگا ملے گا، یہاں سبزی آپ کو مہنگی ملے گی، یہاں سب کچھ مہنگا ہے، جس پر کہ ملک ریاض صاحب کو اور علی ریاض صاحب کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ اتنی اچھی سوسائٹی بنانے کے بعد مکینوں کو یہاں پھنسانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کسی اور کے بس میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی خوبصورت سوسائٹی بنا لینا، اس کو اس طرح سے ڈسپلن کے ساتھ مینیج کر لینا ممکن ہے۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مکینوں کا بہت پہلے ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ ایک زمانے میں 30 روپیز 35 روپیز جو ہے وہ ٹول ٹیکس ہوا کرتا تھا، اور وہ بہت زیادہ کہلانے کے بعد ختم کیا گیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہی واقع ہے تو اس پہ ٹول ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 12 تاریخ سے 12 نومبر 2024 سے اس ٹول ٹیکس کا دوبارہ بہت مطلب پہلے تو 30-35 روپے تھا، اب خاصا بڑھا کے 80 روپے اور 100 روپے کرنے کے بعد آنے جانے میں لوگوں کو جو ہے ایک اور مصیبت میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ اپنے گھر آنے کا بھی ٹول دیں گے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو جو لوگ، کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، تو جو لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے پھر بہت مہنگا ہو جاتا ہے کہ وہ روزانہ اگر آنے جانے میں ٹول ٹیکس بھی ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے معاملات جو ہیں وہ بھی مہنگے ہیں۔ تو میں آپ کو ٹول ٹیکس کے معاملات دکھاتا ہوں۔ بڑا ہنگامہ رہا ہے یہاں پر، میں نے دیکھا آج گیٹ پر بڑا رش تھا، لوگوں کا شور شرابہ تھا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو دکھائیں گے جو بینر وغیرہ لگائے گئے تھے، جو معاملات تھے، واپسی میں آپ کو بھی دکھائیں گے کہ ٹول ٹیکس کے معاملات کیا ہیں۔ ایک بینر سامنے لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا جس پہ مینشن ہے کہ 12 نومبر سے پھر جو ہے وہ ٹول ٹیکس لیا جائے گا۔ تو یہاں پر آج بڑا ہنگامہ دیکھنے میں آیا، لوگ جو ہیں وہ ناراض تھے، اور ان ناراضگیوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو تھے وہ یہ تھے کہ لوگ اس کو ظلم قرار دے رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کراچی شہر جو کہ اب جس کی اسپریڈنگ ہوئی ہے، آبادی کا پھیلاؤ ایک جو ہے وہ فطری عمل ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی شہر میں اس سے پہلے یہ ہوا کہ بلڈنگز پر بلڈنگ، یعنی ایک گھر پہ 10 گھر بنائے گئے، جو پورشن بنائے گئے، اور لالو کھیت جیسی جگہ پہ جہاں 90 اور 100 گز کا جو ایک پلاٹ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں بھی صورتحال ایسی نظر آئی کہ وہاں بھی گھر تھے، انہیں نیچے 2 پورشن بنائے اور پھر گراؤنڈ +4 پہ کر کے 2 کر کے 4 منزلہ کر کے 8 پورشن بنائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ 50 روپے ہمارا ٹول ٹیکس کٹا ہے، ہم بحریہ ٹاؤن سے نکلے ہیں تو 50 روپے کی ادائیگی کر کے ہم نکلے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو کہنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں ایک چھوٹے سے پلاٹ پر گھر پہ 10 گھر بنائے گئے، اور جب یہ 10 گھر بنائے گئے تو ان 10 گھروں کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک گلی میں جس میں 20 مکانات تھے وہاں پر 200 مکانات ہو گئے، وہی سیوریج لائن، وہی جو ہے
जो है तंसीबात, वही पानी की लाइनें और वही तमाम मामलात, वही गैस की लाइनें, तो यकीनन वहाँ पर तमाम प्रॉब्लम्स तो होना है ना। आपकी सेवरी लाइनें जो हैं उन्होंने जवाब तो देना है। तो जब एक गली में आप ये देखेंगे कि 20 मकानात में 200 मकानात बन गए हैं और फिर आगे गलियों में पूरे इलाके में ऐसे ही हो कि 10,000 मकानात पर आपको 2 लाख मकानात बने हुए नजर आए, तो फिर मामला तो ख़राब होगी। तो कराची शहर में इन पोर्शन से बड़े मामला ख़राब किए थे। फिर इस शहर की इस बैरिया टाउन की वजह से इस शहर में आबादी का फैलाव हुआ। हम देखा कि स्कीम 33, स्कीम 45 और फिर DHA तक की जो अहमियत थी वो बनी। तो कराची शहर को अब टोल प्लाजा तक अगर आप महदूद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप DHA सिटी और बैरिया टाउन के जो मकीन हैं उनके लिए आप प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं और बैरिया टाउन का आप कराची से बाहर कह के टोल टैक्स ले रहे हैं। घर जाने का टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। और मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, आपको तवज्जो देना होगी। बैरिया टाउन की बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो मामला हैं जिसमें मकीनों को ये तासुर दिया जा रहा है कि बैरिया टाउन की रिहाइश बहुत महंगी है। एक तो आपको पता होगा कि कराची सिटी में जाने के लिए पेट्रोल का ख़र्चा होता है, दूसरे मामला हैं, कुछ मुश्किल तो है। फिर उसके बाद टोल टैक्स की अदायगी हो, फिर बिजली गैस पानी जो है वो महंगा हो जाए, पानी का बाकायदा बिल आता है, उसमें फिक्स रेट्स चार्जेस भी हैं, और उसके बाद यहाँ हर चीज़ महंगी है। शहर में दूध जिस कीमत पर मिलता है बैरिया टाउन में उससे महंगा मिलता है। यानी कमिश्नर कराची जो है उनके अहकामात पर बैरिया टाउन में अमल नहीं होता। सब्ज़ी महंगी है, इसी तरह गोश्त महंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो महंगी है, तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन बहरहाल ये कि डिसिप्लिन अच्छा है। यहाँ ये है कि लिविंग बहुत शानदार है, इसको पे बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जब इतना पे करना पड़ रहा है तो उसमें थोड़ी सी रियायत हो। कम से कम ये टोल टैक्स वाला मामला जो है ये ख़त्म होना चाहिए। ये जुल्म है। लोग कितना टैक्स दें, कहाँ टैक्स दें, और फिर भी नॉन फाइलर कहलाएं वो लोग जिन्होंने अपनी टैक्स में एंट्री नहीं कराई। बहरहाल ये आज का मैसेज था और लोगों की परेशानी आप तक पहुँचाई है। इस परेशानी के साथ आपको ये भी बताया है कि मामलात अच्छे नहीं हैं। बैरिया टाउन की बका के लिए ज़रूरी है कि ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ।